کیا ان کی قبر کے پاس عبادت کرنا، دعائیں کرنا، کیا اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ صالحین کی جو مقبرے ہیں یا قبریں ہیں ان کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا، یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے اور اسی ہستی کی ذات میں غلو ہے۔ دعا کی فوری قبولیت، عبادت کی فوری قبولیت، اس جگہ کے ایک خصوصیت کا اظہار، یہ اس وجہ سے لوگ وہاں جا کر جو ہے عبادتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کفر میں، ارتداد میں اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے اور اللہ کا غصہ اتنے اس وقت عروج پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ہی سمیٹ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان۔ میں حاضر ہوا ہوں افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے سوال کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گوریا صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دین اسلام یا کسی بھی مذہب میں غلو کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیخ صاحب سے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج اسی کا ایک اگلا سلسلہ جس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دین اسلام جو کہ صالحین، انبیاء کے ساتھ محبت کا اور ان کے احترام کا درس دیتا ہے، ان کے لیے نیک دعائیہ کلمات یا ان کے لیے نیک تمنائیں رکھنے کا ایک حکم بھی دیتا ہے۔ شیخ صاحب سے آج ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ان کی قبر کے پاس عبادت کرنا، دعائیں کرنا، کیا اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اس میں پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ صالحین کی ذات میں غلو کرنا، ان کو ان کے مقام سے بڑھانا یا ان کے مدح سرائی میں حد سے تجاوز کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے کچھ دلائل بھی ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو آج یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے کہ قبر جو ہے، صالحین کی جو مقبرے ہیں یا قبریں ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا، یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے اور اسی ہستی کی ذات میں غلو ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی شرعی دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اب یہاں ایک سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ شریعت نے یہ جو شرک کا دروازہ ہے اس کو ہر لحاظ سے بند کیا ہے۔ کوئی شبہہ بھی اگر اس طرف لے کر جا رہا ہے تو اس کا دروازہ بھی شریعت نے بند کر دیا۔ اب اس باب میں یعنی کہ صالحین کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اگر ان کی عبادت کی تو وہ تو شرک اکبر ہے، وہ تو کفر ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کرنا ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر، شریعت نے اس کی سختی سے جو ہے ممانعت شریعت میں وارد ہے اور سختی سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل لوگ صالحین کی قبر کے پاس عبادت کرتے کیوں ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ عبادت یہ ہے کہ ایک دعا مانگنا اپنی ضرورت کے لیے، ایک تو قبرستان کی دعا ہے وہ الگ ہے، لیکن دعائے مسئلہ کہتے ہیں، اپنے لیے اپنی حاجتوں کو جا کر قبر کے پاس مانگنا۔ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہاں دعا جلدی قبول ہوگی اور یہ جو صاحب قبر ہے یہ وسیلہ بن کے ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ تو دعا کی فوری قبولیت کی امید لے کر وہ قبر کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا یہی منشا اور تمنا ہوتی ہے کہ یہ ہماری نماز جلدی قبول ہو جائے اور یہ عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے اور ہمیں اس کے ثمرات فوراً مل جائیں۔ اور اگر کوئی جانور وہاں جا کر ذبح کر رہے ہیں، نام بھلے اللہ کے نام سے کر رہے ہوں، لیکن وہاں ذبح کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ایک تو اس کا تقرب حاصل کیا جائے صاحب قبر کا، دوسرا اس ہستی کو وسیلہ بنایا جائے، تیسرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس جگہ کی کوئی خاص خصوصیت ہے، حالانکہ اس خصوصیت کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان مقاصد کے تحت، یعنی کہ دعا کی فوری قبولیت، عبادت کی فوری قبولیت، اس جگہ کے ایک خصوصیت کا اظہار، یہ اس وجہ سے لوگ وہاں جا کر جو ہے عبادتیں کرتے ہیں۔ اب کیا یہ شرعاً جائز ہے اس طرح کرنا؟ تو یہ شرعاً حرام ہے۔ کسی بھی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وجہ یہی کہ جو فاسد عقیدہ ہے جو لوگوں کا کہ یہ عبادت جلدی قبول ہو جائے گی، فوراً سفارش سے قبولیت حاصل ہو جائے گی، دعا جلدی قبول ہو جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ اسباب شریعت نے نہیں بنائے ہیں، ایک فاسد عقیدہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قبر کوئی جائے عبادت نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن پڑھنے سے بھی، وہاں نماز پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شرک کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز، کہ دیکھنے والا اور یہ عبادت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس قبر کی کوئی خصوصیت ہے، اس وجہ سے میں یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ آہستہ آہستہ، جیسا کہ قوم نوح کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ صالحین کی جگہوں کو انہوں نے خاص پکڑا، ان کی قبروں کو خاص پکڑا، ان کی تصویریں بنائیں، اور آہستہ آہستہ جب ایک دور گزر گیا تو اگلے دور والے آئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مانگتے ہی نہیں سے تھے، یہ تو عبادت ہی نہیں کی کرتے تھے، تو وہ پھر ان کی عبادت کرنے لگے، شرک اکبر میں مبتلا ہو گئے۔ تو لہٰذا شریعت نے یہ سد ذریعہ کے طور پر کہ یہ سبب، حالانکہ عبادت اللہ کی ہی ہو رہی ہے لیکن یہ سبب نہ بن جائے اس طرف شرک کی طرف جانے کا، اس لیے شریعت نے وہاں عبادت سے منع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جنازے میں رکوع کیوں نہیں ہے، سجدہ کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی نماز ہے۔ اس وجہ سے رکوع اور سجدہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ جو میت آگے پڑی ہوئی ہے اس کو رکوع کیا جا رہا ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو شرک کے باب میں شریعت نے اتنی زیادہ جو ہے نا احتیاط برتی ہے اور سختی کی ہے۔ تو وہاں قبر کے پاس عبادت کرنا اللہ کی بھی، اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی بھی وہاں آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں ایک بوانہ جگہ ہے وہاں میں اپنی ایک نظر مانی ہوئی ہے، میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت میں کوئی میلہ لگتا تھا؟ کیا وہاں کوئی عید تھی اہل جاہلیت کی؟ کیا وہاں بت تھا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنی نظر پوری کرو۔ تو لہٰذا شریعت میں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کے پاس جو ہے اللہ کی بھی عبادت کی جائے، اس کے شریعت میں دلائل صراحتاً موجود ہیں۔ اب اگر ہم جب دلائل کی طرف آتے ہیں تو دلائل میں سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو ام سلمہ سے وہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، تو وہاں حبشہ میں کیونکہ عیسائیت تھی تو وہاں انہوں نے کچھ جو عیسائیوں کے چرچ تھے ان میں گئیں، ان میں دیکھا کہ وہاں تصویریں بنی ہوئی ہیں صالحین کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پر صلیب لگائی ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک، وہ جو قوم ہے، اذا مات فیہم رجل الصالح، ان میں اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں جو ہے اس عبادت خانے میں، اس مسجد میں وہ تصویریں لگا دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے اوپر مسجد بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت قبر والے کی نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس مسجد بنا لیا، اور قبر پر مسجد بنانے کے دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہاں عبادت کی جائے، کیونکہ جو مسلمانوں کی خاص طور پہ عبادت نماز وغیرہ کی جگہ ہوتی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کو مصلی مسجد کہا جاتا ہے۔
یا پھر وہاں پراپر مسجد عبادت خانہ تعمیر کیا جائے. یہ دونوں اس چیز میں آ جاتی ہیں کہ وہاں عبادت کرنا بھی اس قبر کو مسجد بنانا ہے، اور وہاں پر کوئی مسجد تعمیر کرنا عبادت کے لیے، اگرچہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہو، یہ بھی وہاں قبر پر مسجد بنانا. سجدہ گاہ بھی اسی میں داخل ہوتا ہے. جی، سجدہ بھی اس میں، کیونکہ سجود سے یہ ہے ماخوذ ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال و تفضیل کا صیغہ ہے. آپ نے فرمایا شرار الخلق، یعنی کہ بدترین شریر ترین لوگ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدترین اور شریر ترین قرار دے رہے ہیں، تو اس سے بڑا جرم کون سا ہوگا؟ اور وہاں پہ بھی رجل صالح اللہ کے رسول ذکر کیا ہے. ہاں، نیک لوگ تھے. ہاں، نیک لوگ کی قبر کے اوپر انہوں نے مسجد بنا لی. ٹھیک ہے، عبادت بنا لی. تو اب ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من شرار الناس، سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ وہ ہیں دو قسم کے. آپ نے ذکر فرمایا، ایک وہ من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، یعنی کہ جن لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی، یعنی کہ وہ کفر میں، ارتداد میں اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے، اور اللہ کا غصہ اتنے اس وقت عروج پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ہی سمیٹ دیں گے. ہاں، شرار الخلق قرار دیا. دوسرا فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِد، وہ بدترین دوسرے وہ لوگ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ اور مسجد بنا لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں سے ایک ساتھ جمع کیا کہ وہ لوگ جن پر قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کا اتنا سخت غضب ان کے اوپر ہوگا، اور دوسرے وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ قیامت قائم ہی بدترین لوگوں پر ہوگی. جی، بدترین لوگوں پر. اب دونوں کو برابر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آگے جو ہم مزید اس ڈسکشن کو اور اس مسئلے کو آگے مزید اور بھی دلائل لے کر آئیں گے کہ یہ دو احادیث آج ہم نے ذکر کی ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صالح شخص کی قبر پر عبادت کرنا، وہ چاہے دعا کی شکل میں ہو، اپنے لیے بندہ دعا کر رہا ہو، یا وہاں قرآن پڑھنے کی شکل میں ہو، وہاں نماز پڑھنی ہو، وہاں کوئی جانور ذبح کرنا ہو، ذکر و اذکار کرنا، سب چیزیں ذکر و اذکار ہیں، نظر و نیاز ہے، اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے لیے کر رہا ہو. اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ قبر کو جائے عبادت شریعت نے بنایا ہی نہیں ہے. اگر بندہ، یہ تو اس وقت ہے کہ جب بندہ اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہو، لیکن اگر وہاں پر بندہ اس صاحب قبر سے مانگ رہا ہے. آج آپ قبر پرستوں کے صورتحال دیکھیں. اس معاملے میں جب تھوڑی سستی کی گئی، کچھ گنجائش نکالی گئی، تو اب نتیجہ کیا ہے کہ لوگ اسی قبر والے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں کہ یہ فلاں پیر کا جو ہے جانور ہے، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، اس کے نام میں نے کی ہوئی ہے، اس کے لیے میں نے نظر مانی ہوئی ہے. اب لوگ جو ہے نظر و نیاز بھی ان قبر والوں کے نام پر کرنے لگ گئے ہیں. لوگ دعائیں بھی انہی سے مانگنے لگ گئے ہیں. آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا حسین مدد، یا علی مدد، غوث پاک سے جو ہے وہ عبد القادر جیلانی سے جو ہے مانگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد وغیرہ. یعنی کہ وہ ان ہستیوں سے اب مدد مانگنے لگ گئے ہیں، جو کہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. ان کے لیے جانور ذبح کرنے لگ گئے ہیں جو کہ اللہ کے لیے کرنے چاہیے. ان سے دعائیں مانگنے لگ گئے ہیں جو کہ اللہ سے مانگنی چاہیے. پھر قبروں کا طواف ہے، وہاں جا کر ذکر و اذکار کرنا، وہاں جا کر راتیں ٹھہرنا، یہ سب چیزیں ہاں مجاور بن کے بیٹھے ہیں، پھر ان کا طواف کر رہے ہیں. یہ سب اب عبادت اصحاب قبور کی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے لوگوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ یہاں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ جیسا جیسا دور گزرتا جا رہا ہے اور نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان اصحاب قبر کی ہی عبادت شروع کر دی ہے. تو لہٰذا جو ہے اس میں قطعی طور پر لوگوں کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے کہ قبروں کے پاس عبادت کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. ہاں اگر آپ صاحب قبر کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اسی کے لیے نیاز کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک اکبر ہے جو کہ انسان کو جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے. اور ایک عام انسان جو ہے وہ اسی روش پہ چل نکلتا ہے. ایک جاہل آدمی، ان پڑھ ہے بیچارہ، پڑھا لکھا نہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھے لوگ
پڑھے لکھے لوگ وہاں جا کر یہ کام کریں تو پھر ڈائریکٹلی انہی سے مانگ رہا ہوتا ہے. وہی مثال ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت تھی. ناظرین اکرام، آج ہم نے ایک بڑے اہم موضوع کے صالحین کے ساتھ محبت کا، ایک احترام کا تعلق ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی قبروں کو جا کر ان سے تبرک حاصل کرنا یا وہاں پر جا کر عبادت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں یا اس جگہ جہاں پر قبر موجود ہو وہاں مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے، اور جہاں مسجد ہو وہاں پر کسی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بڑا صالح ہو اس کی قبر بنانے سے منع کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین جگہ ہے، وہاں پر عبادت کی جائے. لوگ مسجدیں چھوڑ کر اگر قبرستانوں میں جا کر عبادتیں کریں گے، مزاروں میں عبادت کریں گے، تو وہ کہیں پر بھی شریعت سے اس کی نہ ہی اس کا جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.